طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 333 میں سورۃ الواقعہ آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 26 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وفاکہۃ مما یتخیرون. کلمت وفاکہۃ کے آخری میں تا کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف المیم آتا ہے کلمت مما. میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. وفاکہۃ مما. کلمت مما میں میم پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر میم کو پڑھیں گے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف المیم ہے تو یہ 2 میم ہے، میم ساکن اور میم متحرک. کلمت یتخیرون میں حرف الخاء ہے. خاء کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خاء حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. حرف الیا کے تشدید کو ظاہر کریں گے اور اسے 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. کیونکہ را پہ پیش ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم، تو ہمیں حرف را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. کلمت ولحم میں حرف الحا ہے. حا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کیونکہ یہاں حا ساکن ہے تو ہم یہ حرف کو ہمزے سے پڑھیں گے. ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے وَلَحْمِ. کلمت طیرن میں حرف الطو ہے. تو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں را کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف المیم ہے کلمت مما. یہاں بھی حکم ہے ادغام بغنہ، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. طیر مما. کلمت مما میں میم پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر میم کو پڑھنا ہے. کلمت یشتہون میں شین ساکن ہے، کیونکہ شین بھی حروف الہمز میں سے ہے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے یشتہون. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِين. کلمت وحور میں آخری میں را پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف العین آتا ہے کلمت عین میں. عین حروف الاظہار میں سے ہے. اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے وحور عین. کلمت عین میں عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کیونکہ یہاں عین کے نیچے زیر ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے وحور عین کأمثال اللؤلؤ المکنون. کلمت کے امثال میں میم ساکن کو ظاہر کریں گے. حرف الثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت اللؤلؤ میں حرف اللام پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر لام کو پڑھیں گے. حمزہ پہ جزم ہے لہذا ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے
آخری میں حمزہ کے نیچے زیر ہے تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے۔ کلمت المکنون میں کاف ساکن ہے، کیونکہ کاف بھی حروف الہمس میں سے ہے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے المکنون، کأمثال اللؤلؤ المکنون، جزاء بما كانوا يعملون۔ کلمت جزاء میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد واجب متصل ہے۔ مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ آخری میں حمزہ پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الباء آتا ہے کلمت بما۔ با حروف القلب میں سے ہے، قلب کا معنی ہے بدل دینا، تو ہم تنوین کو ہلکی میم میں بدل کے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ جزاء بما۔ کلمت یعملون میں عین ساکن ہے، لہذا ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما۔ کلمت یسمعون میں سین ساکن ہے، کیونکہ سین بھی حروف الہمس میں سے ہے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے یسمعون۔ کلمت لغون میں حرف الغین ہے، غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، غین حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ واو پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو آتا ہے کلمت ولا۔ واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے لغوا ولا۔ کلمت تأثیمہ میں حمزہ پہ جزم ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے۔ آخری میں میم پہ تنوین زبر ہے، ہم یہ کلمہ کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف الالف کلمت الا دوسری والی آیت میں حروف الاظہار میں سے ہے تو ہم تنوین کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے تأثیما الا۔ اور ہم کلمت تأثیمہ پہ رکے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے تأثیما۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما إلا قيلا سلاما سلاما۔ کلمت الا میں حرف اللام کے تشدید کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت قیلا میں حرف القاف ہے، قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے، قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ آخری میں لام پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف السین آتا ہے کلمت سلامہ۔ سین حروف الاخفاء میں سے ہے، اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے قیلا سلاما۔ کلمت سلامن کے آخری میں میم پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف السین ہے کلمت سلامہ، یہاں بھی حکم ہے اخفاء تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے سلاما سلاما۔ کلمت سلامن کے آخری میں میم پہ تنوین زبر ہے، ہم یہ کلمہ پہ روکے تو تنوین زبر پہ مد الف سے روکیں گے۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کأمثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما إلا قيلا سلاما سلاما۔ اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں، اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے حفاظت سے رکھے ہوئے آبدار موتی، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ وہاں نہ وہ بیہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ، ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔